نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اپنے مالی وسائل کو مل بانٹ کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اغنیاء اور مالدار ہیں، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئے وسائل میں سے چاہے وہ زمین سے وسائل حاصل ہو، چاہے تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے یا کوئی صنعت اور ملازمت کے ذریعے سے، کسی طریقے سے بھی جو انہیں وسائل حاصل ہوئے ہیں اور ان کی ضرورت سے زائد ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ زائد وسائل کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو وسائل سے محروم ہیں۔ اور اس خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ نے جو بنیادی اصول اور ضابطے اور شرائط ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے کہ خرچ کرنے والے کو کبھی اس آدمی پر جس پر وہ خرچ کر رہا ہے کبھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانی چاہیے۔ اور اسی طرح گزشتہ آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ خرچ کرنے میں یہ بھی نہ سوچو کہ بس جو بالکل بچا کھچا رتی قسم کا ہے وہ اللہ کے راستے پہ اللہ کے نام پر نکال دیا جائے، نہیں، بلکہ اپنے مالوں میں سے جو طیبات اور عمدہ قسم کے اموال ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نیکی اس وقت تک کامل طریقے سے تم نہیں حاصل کر پاؤ گے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ یہاں سے اور اللہ نے حکم بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے یہ پیچھے بھی بیان ہوا کہ خرچ کرنے میں اس طریقے سے خرچ کرو کہ تمہیں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ تمہارے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی آڑ میں کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو خفیہ طریقے سے خرچ کروں گا اور وہ خواہ مخواہ کے تکلف میں پڑ جائے، ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہے، تکلفات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا عمل کرے۔ کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت، کوئی نہ کوئی نظریہ اور سوچ ہوتی ہے۔ تم یہ خرچ کرنے لگے ہو تو اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ کیا کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو، کسی انسان کو خوش کرنا چاہتے ہو، یا کسی پر کوئی احسان تم رکھ کر اس کو اپنے دباؤ میں لانا چاہتے ہو؟ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کی صورتیں بہت زیادہ ہیں کہ جن پر خرچ کیا جاتا ہے ان کو اپنا ایک درجے کا غلام اور محکوم بنا لیا جاتا ہے، ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں، ان سے دوسرے کام لیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر احسان رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ دی جو ان کے اوپر فرض تھا۔ اور پھر یہاں تو عشر کی اور زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں دیہاتوں میں اور چھوٹے علاقوں میں، وہاں وہ گورنمنٹ جو زکوٰۃ دیتی ہے کہ لوگوں میں تو وہ بھی دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں لہذا تمہیں ہماری حمایت کرنی چاہیے الیکشنوں میں بھی اور آگے پیچھے جہاں ہمیں ضرورت پڑے۔ تو اس طرح کا خرچ کرنا یہ تمہیں کوئی کسی فائدے میں نہیں آئے گا، تمہارے کسی فائدے میں نہیں بلکہ الٹا تمہارے لیے وبال جان ہے۔ خرچ کرنے کے پیچھے تو در حقیقت دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کی رضا اور دوسرا تثبیت من انفسہم، اپنے نفس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا، اپنے نفس میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا، بخل کو ختم کرنا، سخاوت کا خلق اور جذبہ اور داعیہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے اندر سوچ ہونی چاہیے، اور یاد رکھو یہ حکمت ہے۔ اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ کار بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی حکمت کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کر کے دوسروں کو بھکاری بنا دو، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہی ہے کہ آٹے کے تھیلے زیادہ سے زیادہ بانٹ دو
سال کے بعد رمضان آئے تو کچھ چند ایک ٹکے بانٹ دو، اور وہ بیچارہ جس پر تم خرچ کر رہے ہو وہ ویسے کا ویسا محتاج ساری زندگی رہے، وہ تمہیں ہی دیکھتا رہے، تمہاری خیرات کو ہی دیکھتا رہے۔ یہ حکمت کا طریقہ نہیں ہے۔ خرچ کرنے میں بھی حکمت کا طریقہ اپناؤ۔ دوسرے کو کچھ کام کرنے کے لیے اوزار کی ضرورت ہے تو اوزار لے کر دے دو، اور اگر کام کرنے میں کچھ اور سامان کی ضرورت ہے تو وہ سامان خرید کر دے دو، یا اسی طرح اس کو کچھ مالی معاونت کی ضرورت ہے تو اس کی مالی معاونت کر دو، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب مانگنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں فرمایا۔ جب بھی کوئی مانگنے آیا آپ کے پاس نہیں ہوا تو آپ نے قرض لے کر بھی اس کی ضرورت پوری کی۔ لیکن ایک صاحب آئے امت کو تعلیم دینے کے لیے، وہ مانگنے آیا تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پیالے اور کمبل کے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اب سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، پیالہ پانی پینے کے لیے، کمبل زیادہ سے زیادہ اوڑھنے یا بچھونے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی براہ راست مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حکمت کے طریقے سے اس کی مدد کی، امت کو اس کی تعلیم دی۔ فرمایا وہ پیالہ اور کمبل ہی لے کر آؤ میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، مسجد میں صحابہ کی موجودگی میں منگوا کر اس کی بولی لگوائی کہ کون اس کمبل اور پیالے کو اچھے داموں خریدے گا۔ ایک نے کچھ دام بتائے، دوسرے نے اس سے زیادہ بتائے، باہر صورت وہ جس نے زیادہ 3 درہم بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور فرمایا کہ یہ 1 درہم تو لے جاؤ، اس سے فوراً اپنے گھر کی کھانے پینے کے ساز و سامان کو خرید لو، اس سے ضرورت پوری کرو۔ اور دوسرے سے فرمایا کہ جاؤ بازار سے جو ہے وہ ایک دستہ خرید کر لے آؤ، کلہاڑا خرید کر لے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک لکڑی کا دستہ منگوا کر اس کلہاڑے کے اندر خود لگا کر فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹ کر آ کر بازار میں فروخت کرو۔ چنانچہ اس نے اس طریقے سے کام شروع کیا۔ کچھ دن گزرے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول الحمدللہ میرے پاس اللہ کے فضل سے اتنے درہم اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب میں دوسروں کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا غریب آدمی کہ میں کیسے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہوں، تو آپ نے حکمت کے طریقے سے اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرے میں ایک وقت میں اگر کوئی لینے والا ہے تو دوسرے وقت میں دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ایک نوبت اور وقت وہ بھی آیا کہ وہاں دینے والے تو ہیں، لینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں بیچارے جو سالوں سے لینے والے ہیں وہ لینے والے ہی ہیں، اور ان کی حالت دن بدن دیگر گم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بلکہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ بھی پامال ہوتی ہے، اور ان کے اندر اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بجائے ان کے اندر کوئی خوبی اور اچھائی پیدا ہو ان کو بیکاری بنا دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت خرچ کرنا حکمت کے منافی ہے۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح خرچ کرو، اس لیے قرآن نے یہاں خرچ کرنے کے ساتھ حکمت کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانا ہی دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها۔ حکمت کی تعریف یہ ہے کہ انسان حقائق کو پہچانے اور ان کا درست اور صحیح استعمال کرے، صحیح طریقے سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کرے، جی حقیقت تک پہنچ جانا کہ اصل معاملہ یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی سمجھو فقد اوتی خیرا کثیرا، اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی۔ حکمت سے بڑی بھلائی کوئی نہیں ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گہری سمجھ جس کو تفقہ کہتے ہیں یا حکمت کہتے ہیں، یہ بہت بڑی خیر ہے، خیر کثیر اس کو کہا جا رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بہت زیادہ خیر عطا کی۔ اس خیر سے مراد بعض تو کہتے ہیں حوض کوثر ہوگا، لیکن جو محققین مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جس کا یہاں قرآن نے ذکر کیا،
یعنی حکمت ہے کہ جس کو حکمت مل گئی خیرن کثیرہ اسے مل گئی، بہت بڑی خیر اسے مل گئی جی، یہ بہت بڑی خیر ہے انسان دانائی حکمت سے مزین ہو۔ آج ہمارے یہاں دیندار طبقہ وہ حکمت سے بالکل عاری اور خالی ہوتا چلا جاتا ہے، دین کی بات بھی کہنی ہے تو حکمت کے تحت نہیں کہے گا، بس ایک زبردستی کرے گا، تشدد کا راستہ اختیار کرے گا کہ بس جی یہ تو ضروری ہے، بڑے بوڑھے ہیں حکمت سے خالی ہیں کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، انہیں کیسے تعلیم دینی ہے، کیسے اپنے سے مانوس کرنا ہے، کیسے عبادت کی طرف انہیں لگانا ہے، کیسے مسجد سے انہیں جوڑنا ہے، ان کے اندر حکمت نہیں ہے۔ بس جی اس بچے نے جو ہے نا پینٹ پتلون پہن رکھی ہے تو اس کے اوپر برش پڑے، کسی نے مطلب ہے اور کوئی تھوڑی معمولی غلطی کر لی، پیار سے حکمت سے دانائی سے کسی کو سمجھانا یا دانائی کے تحت کسی کے ساتھ معاملہ اختیار کرنا، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ فقط اوتی خیرن کثیرہ، یہ صرف خرچ کرنے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں حکمت سے جو کام لیتے ہیں وہ در حقیقت اصل کامیاب ہیں۔ اللہ نے جن کو یہ حکمت دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی مقاصد قرآن نے بیان فرمائے دوسری جگہ پر، ان میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ذکر کیا ہے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو حکمت کی تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ اللہ کے پیغمبر تمہیں اللہ کی کتاب بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتے ہیں جی۔ تو فرمایا حکمت کے تحت خرچ کرو، کتنا کس کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ حکمت کا طریقہ ہونا چاہیے۔ فقط اوتی خیرن کثیرہ، لیکن وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل مند ہیں۔ بے وقوف آدمی جتنا چاہے اس کو سمجھا لو، بس اس کی ایک ہی جگہ پر سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ سمجھ انہی لوگوں کو آتی ہے جو عقل مند ہوتے ہیں۔ قرآن عقل مندوں کو مخاطب بناتا ہے۔ یہاں ایک اور طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دین میں تو کوئی عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، دین عقل کے منافی ہے، جبکہ دین بات ہی حکمت کی کرتا ہے، عقل کی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نصیحت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو عقل مند ہوں۔ بے وقوفوں کو کیا سمجھ آئے گی دین کی؟ دین کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ گویا کہ دین بے وقوفوں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے ہے، یہ تو جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ دین در حقیقت اعلیٰ بصیرت والا انسان بنانے کے لیے، حکمت والا بنانے کے لیے ہے، حکیم بناتا ہے دین اسلام۔ تو فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، حکیم جو بدنوں کا حکیم ہوتا ہے اس کو بھی حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانی بدن کی حکمت کو جانتا ہے کہ اس کی صحت کیسے اس کے اندر آنی چاہیے، اس وقت اس کو کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسان جو ہے جہاں بدن کا حکیم ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اسی طرح عقل کا حکیم ہوتا ہے، اسی طرح بصیرت کا حکیم ہوتا ہے، معاملات کا حکیم ہوتا ہے۔ سیاست کو بھی حکمت عملی کہا جاتا ہے کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک عملی نظام، حکمت ایک اعلیٰ تدبیر اختیار کرنا جس کے نتیجے میں قوم دن بدن ترقی کرے، آگے بڑھے، اس کے مسائل حل ہو۔ اس لیے سیاست کو حکمت عملیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ آج ہمارے سیاسی لیڈر بھی حکمت سے خالی ہیں، بجائے قوم کو آگے لے جانے کے پیچھے دھکیل رہے ہیں، حکمت نہیں ہے ان کے پاس میں، حکمت سے خالی ہے، بدماشی ہے، عیاشی ہے، فضول لہو ہے، کوئی عقل و بصیرت ان میں نہیں ہے۔ تو عقل و بصیرت کا مل جانا اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور قرآن نے کیسی حکمت پیدا کی صحابہ کرام میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ صحیح طریقے سے چلانے نہیں آتے تھے، میں بھوکے لے کر آ جاتا تھا، میرا ابا جی مجھے اس پر ڈانٹ کرتے تھے اور مارتے بھی تھے کہ کیا تم عجیب آدمیوں کے اونٹ تمہیں نہیں چرانے آتے، کیسے چرائے جاتے۔ لیکن دین اسلام نے ایسی حکمت سکھلائی، ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی کہ 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہے ہیں، امن ہے، خوشحالی ہے اور عدل ہے۔ کوئی انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور جو ہے وہ بھوک سے نہیں مرتا جی۔ یہ اعلیٰ حکمت، اعلیٰ بصیرت۔ پہلے حال یہ تھا کہ لوگ عرب کے اندر آپس میں لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، لیکن اب دنیا میں کیسا امن کا، کیسا عدل کا، کیسا خوشحالی کا نظام پیدا کر دیا۔ اور پھر کچھ عرصہ نہیں بلکہ 1100-1200 سال دنیا میں مسلمانوں نے حکمرانی کی حکمت کے اصول کے تحت جی۔
تو فقط اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم۔ کوئی انسان خرچ کرتا ہے خوشی سے، جی نفلی صدقہ کرتا ہے، یا کوئی اپنے اوپر کوئی نیکی لازم کر لیتا ہے، خرچ کرنا لازم کر لیتا ہے، جس کو نظر کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کوئی نظر مان لے، جس طریقے سے بھی خرچ کرے پیچھے نظریہ، نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ تو فإن اللہ یعلم، یاد رکھو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں معاشرے میں بجائے آسانیاں بانٹنے کے دکھ بانٹتے ہیں، معاشرے میں بجائے سہولتیں پیدا کرنے کے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، ایسے ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی گرفت ہوگی دنیا میں تو اللہ نے مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے، دنیا میں تو اللہ نے مسلمان جماعت کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ اللہ کے نائب بن کر دنیا میں امن پیدا کریں، دنیا میں آسانیاں بانٹیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پھر انسانوں سے پوچھے گا کہ کنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت کوئی ظالموں کو بچا نہیں سکے گا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو خرچ کرنے کے دونوں طریقے ٹھیک ہے، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، ان تبدوا الصدقات، اگر ظاہر کر کے خرچ کرو، صدقے دو تو فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے، یعنی خرچ کرنے کا کون سا طریقہ اچھا ہے، خفیہ خرچ کرنا اچھا ہے یا اعلانیہ خرچ کرنا اچھا ہے، یہ تو حکمت عملی ہے۔ اگر موقع ایسا ہو کہ اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مثلا دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے، آپ کسی نیکی کا کام ہے آگے بڑھتے ہیں، لوگ جھجک رہے ہیں یا وہ ان کا ارادہ ہے ابھی اظہار نہیں کر رہے، لیکن آپ آگے بڑھ کر سب سے پہلے نیکی کا اعلان کرتے ہیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو اور یہ اجتماعی کام آسانی سے پائے تکمیل کو پہنچے، تو فنعما ہی، بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات کوئی اجتماعی کام کرنا ہے، مسجد بنانی ہے یا کوئی اور اجتماعی فنڈ کی ضرورت ہے، تو وہاں ایک صاحب اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ بھئی میں اتنا اس میں حصہ ڈالوں گا، اور باقی بھی اس کو دیکھ کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں، تو فنعما ہی، بہت اچھا ہے۔ یا اجتماعی فنڈ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جب پہلے مسلمان اجتماعی فنڈ وہ بیت المال کی صورت میں جمع کرتے تھے، اور پھر بیت المال یا حکومت ذمہ دار ہوتی تھی کہ اس پیسے اور روپے کو جو ہے وہ صحیح مصرف میں استعمال کرے۔ تو آپ حکومت کو دے رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتلا رہے، حکومت وہ اپنی ذمہ داری پر آگے خرچ کرے گی، تو وہاں فنعما ہی، اچھا ہے، تم جو ہے اعلانیہ طریقے سے دو تاکہ باقی لوگ بھی بیت المال کو مضبوط کریں، حکومت کے اس فنڈ کو جمع کریں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر خفیہ طریقے سے تم یہ کام کرو تو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو تم دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری غلطیوں کو بھی دور کر دے گا، یہ عمل تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ خفیہ طریقے سے دینا اعلانیہ دینے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن بس اوقات اعلانیہ دینا بھی افضل ہو جاتا ہے خفیہ طریقے سے، یہ بہر صورت موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو خصوصاً جگہ دے گا، پناہ دے گا، خصوصاً ان کی نشست ہوگی جو باقی لوگوں کی نشست نہیں ہوگی، تاکہ باقی لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں، اور اس دن تو سایہ سوائے اللہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرش، ہر طرف افراتفری اور انتہائی تپش سورج کی ہوگی، تو اللہ اپنے عرش کے نیچے جن کو جگہ دے گا اس میں الامام العادل، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ایک حکمران وہ بھی ہوگا، اسی طرح وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسی طرح وہ بھی ہوگا جو خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خفیہ طریقے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب خلیفہ بنا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، مجھ سے پہلے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو کام انفرادی بھی کرتے تھے مجھے بتاؤ، میں ان کو بھی جاری رکھوں گا۔ کسی صاحب نے کہا کہ حضرت ابو بکر روزانہ صبح
تہجد کے وقت کچھ پانی اور کچھ چیزیں ساتھ لے کر اس طرف کو نکل جاتے تھے، لیکن ساتھ کسی کو نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت کچھ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا اس راستے پہ نکلے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے صحیح مقام پر پہنچا دینا جہاں حضرت ابوبکر اس سامان کو پہنچاتے تھے۔ وہاں آگے آبادی کے اخیر میں ایک جھونپڑا سا دیکھا، کہا یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کہ ابوبکر یہیں آیا کرتے ہوں گے۔ وہاں جب دیکھا تو ایک بوڑھی عورت، وہ بھی نابینا، وہ وہاں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور انہوں نے سامان سمون سارا اس کی صفائی ستھرائی کی، پانی کا گھڑا رکھا اور اسی طرح کھانے پینے کا سامان رکھا۔ جب جانے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج کون آیا ہے خدمت کرنے کے لیے جسے خدمت کرنا بھی نہیں آتا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر ہوں، جو پہلے آیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابوبکر تھے، اب وہ جو ہیں دنیا میں نہیں رہے، میں ان کی جگہ پر ان کا خلیفہ اور نائب مقرر ہوا ہوں، تو اب میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، رونے لگ پڑی اور کہنے لگی تمہیں پتہ ہے پہلے خلیفہ کیا کیا کرتے تھے؟ میرے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں، زخمی ہیں۔ پہلے خلیفہ وہ ساری صفائی ستھرائی کر کے اپنے ہاتھوں سے جیسے بچے کو کھلایا جاتا ہے مجھے کھانا کھلا کر جایا کرتے تھے، تم تو کھلائے بغیر جا رہے ہو۔ تو اب یہ ایک معاملہ حضرت ابوبکر کا ہے، انفرادی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا۔ تاریکی میں اندھیرے میں جا کر خدمت کر کے آتی ہے کہ یہ بڑھیا بیچاری خود کچھ نہیں کر سکتی، تو وقت کا خلیفہ ذمہ دار تھا، وہ اس کی نگرانی اور حفاظت کیا کرتا تھا۔ تو یہ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر خفیہ طریقے سے تم خرچ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، ضرورت مندوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہ اس سے اللہ مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آگے مزید اس حوالے سے اللہ نے کچھ احکامات و ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ دونوں طریقے سے خرچ کرنا درست ہے، اعلانیہ اور خفیہ۔ البتہ یہ حکمت عملی دیکھنی ہوگی کہ کہاں خفیہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت ہے اور کہاں اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو انسان دیکھ کر سمجھداری سے مقصد پیش نظر رہنا چاہیے، اللہ کی رضا ہو، اور یہ ہے کہ اپنی اخلاقی تربیت اور اصلاح ہو، دوسرے پر احسان جتلانا یا اپنی ناموری اور شہرت وہ نہ ہو۔ اس طریقے سے جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہارے اس خرچ کرنے کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا